ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ علماء نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ جو نالین رسول کی توہین کرے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے، حضور کی نال پاک کی توہین کرے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کل بھی مسلم امہ کو عروج ملا تھا عشق مصطفیٰ کی بنیاد پر، اور آج بھی مسلم امہ کو عروج ملے گا عشق مصطفیٰ کی بنیاد پر۔ دیکھو، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم تو ہے ہی ایسے کہ ان سے عشق کیا جائے، ان سے محبت کی جائے۔ آپ دیکھیں، اگر عشق کرنے کے لیے انسان کچھ اصول بناتا ہے، کچھ ضابطے بناتا ہے کہ چلیں جس سے محبت کرنی چاہیے، جس سے عشق کرنا چاہیے، تو پہلے نمبر پر انسان بیوٹی کو، حسن کو، خوبصورتی کو اہمیت دیتا ہے کہ جس میں بیوٹی ہوگی، جس میں خوبصورتی ہوگی، اس سے محبت کی جائے گی۔ اگر انسان دنیا بھر کے یہ اصول بنا چکے ہیں کہ محبت کسی سے کی جائے تو حسن کی بنیاد پر، اب حسینوں کی دنیا تلاش کیجئے، حسن والوں کی کائنات تلاش کیجئے کہ کائنات میں سب سے زیادہ خوبصورت بنایا کس کو گیا ہے۔ تو قربان جائیں، اگر صرف حسن کی بنیاد پر بھی کسی سے پیار کیا جا سکتا ہے تو پہلا نمبر اگر کسی کا ہے کائنات حسن میں تو آمینہ کے لال اور عبداللہ کے لخت جگر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، کیونکہ اللہ نے آپ کو ایسا حسن عطا فرمایا، اللہ نے آپ کو ایسی خوبصورتی عطا فرمائی کہ کائنات میں کسی انسان کو وہ خوبصورتی دی ہی نہیں گئی ہے۔ آئیے ذرا حسن والوں کی خبر لیجئے۔ کہتے ہیں حسن والے مغرور ہوتے ہیں، وہ کسی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے۔ آپ دیکھ لیجئے، اسٹڈی کر لیجئے، اللہ اکبر، مال آتا ہے تو انسان کے پاس غرور آتا ہے، اللہ اکبر، علم آتا ہے تو انسان کے پاس غرور آتا ہے، دولت آتی ہے انسان کے پاس غرور آتا ہے، حسن آتا ہے انسان کے پاس غرور آتا ہے۔ اللہ اللہ، کتنے حسن والے ہیں، حسن کی بنیاد پر لوگوں نے قتل کرائے، حسن کی بنیاد پر لوگوں نے بے ایمان کیا، حسن کی بنیاد پر بھائی کو بھائی سے لڑا دیا، حسن کی بنیاد پر باپ سے بیٹے کو جدا کر دیا، حسن کی بنیاد پر بیٹے کو باپ کا نافرمان بنا دیا، حسن کی بنیاد پر اللہ اکبر بت پرستی تک لے گئے لوگ۔ اللہ اللہ، کیا آپ کو نہیں پتا حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں میں جو اختلاف پیدا ہوا، سگے بھائیوں کے اندر جو پہلی جنگ ہوئی ہے وہ حسن کی بنیاد پر ہوئی ہے، باپ بیٹے کا نافرمان ہوا ہے، حسن کی بنیاد پر ہوا ہے۔ کسی کے حسن کا شیدا ہوا تو باپ کا نافرمان ہوا کہ نہیں بیٹا؟ اس کے بعد آپ دیکھیں اللہ اکبر، پھر اللہ اللہ، ایک دوسرے کا جو قتل ہوا ہے وہ پہلا قتل تو حسن کی بنیاد پر ہوا ہے۔ تو دنیا نے کہا حسن والوں سے اللہ بچائے، اللہ اکبر، کہ یہ لوگ قاتل بھی ہیں، یہ لوگ ڈائن بھی ہیں، یہ لوگ مغرور بھی ہیں، یہ باپ کے نافرمان بنانے والے ہیں۔ حسن کی بنیاد پر کوئی پاگل ہوا ہے، حسن کی بنیاد پر کوئی شہر بدر ہوا ہے، یعنی کسی حسن والے پہ دل آ گیا تو کسی کو پاگل کر دیا گیا، کسی کو شہر بدر کر دیا گیا، کسی کو جیل کی سلاخ کے پیچھے ڈال دیا گیا۔ اللہ اکبر، یہ حسن والوں کی کائنات ہے، لیکن قربان جائے، اور حسن والوں میں اگر کوئی دل دے بیٹھے تو کوئی پاگل ہو جاتا ہے، لیکن اللہ نے ہمارے آقا کو وہ حسن عطا کیا ہے، اگر پاگل پہ نظر پڑ جائے تو اسے بھی شفا ملتی نظر آتی۔ قاتل ہوتے ہیں، قتل کرواتے ہیں جیسا کہ تاریخ میں ہے، لیکن میرے آقا کے حسن کی برکتیں یہ ہے کہ صدیوں سے لڑنے والوں کو میرے سرکار نے اپنے حسن کی خیرات دے کر کے آپس میں دوسرے کا بھائی بنا دیا تھا۔ عقد مواخات تھا
قائم فرما دی تھی. اور لوگ کہتے ہیں حسن والے بڑے مغرور ہوتے ہیں, کبھی کسی کو گھاس نہیں ڈالتے, مگر قربان جس کے حسن کا اللہ بھی پسند, جس کے حسن کو اللہ بھی پسند کرتا ہو, جس پر اللہ بھی پیارا ہو, اللہ اکبر, جس کے حسن کو اللہ رب العزت محبوب مصطفیٰ جان رحمت کی صورت, خدا بھاتی صورت ہو, ان کی ملاحت کو قدرت بھی پسند کرتی ہو. اندازہ فرمائیں اس حسن والے مصطفیٰ کی عاجزی اور انکساری کا عالم یہ تھا, اگر میرے آقا سے کوئی مصافحہ کرتا تو جب تک کہ مصافحہ کرنے والا اپنا ہاتھ نہیں چھڑا لیتا تھا اس وقت تک مصطفیٰ جان رحمت بھی کبھی اپنا ہاتھ کھینچتے نہیں تھے. اگر حضور سے کوئی ملنے کے لیے آتا تو جب تک ملنے والا واپس جاتے ہوئے حضور علیہ السلام کی طرف پیٹ نہیں کرتا اس وقت تک حضور بھی اس کی طرف پیٹ نہیں کیا کرتے تھے. اللہ اکبر, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, تو اللہ نے محبوب کو حسن کیسے دیا اگر اس کا اندازہ کرنا ہو تو ایک بات میں آپ کے سامنے کہہ سکتا ہوں. دیکھو حضرت یوسف کے پاس بھی حسن تھا, مصطفیٰ جان رحمت کے پاس بھی حسن ہے, لیکن جناب یوسف علیہ السلام کا حسن وہ تھا جب آپ چلتے تھے تو گلیاں روشن ہو جاتی تھی. مصطفیٰ جان رحمت چلتے تھے, حضرت یوسف چلے تو گلیاں روشن ہو جائے, اور مصطفیٰ جان رحمت چلے تو لوگوں کے دل منور اور روشن ہو جائے. پھر اس کے بعد دیکھیں حسن یوسف کو دیکھنے والوں نے دیکھا تو اپنی انگلیاں کاٹ لی, حسن یوسف کو دیکھ کر انگلیاں کٹ گئی, اور میرے نبی کی انگلی کو دیکھ کر چاند کے ٹکڑے ہو گئے. حسن یوسف دیکھا تو انگلیوں کے ٹکڑے ہو گئے, حسن یوسف دیکھا تو انگلیوں کے ٹکڑے ہو گئے, نبی کی انگلی دیکھا تو چاند کے ٹکڑے ہو گئے. حضور کے حسن کا حال یہ. اور صحابہ فرماتے ہیں ہم نے حضور سے زیادہ کبھی کسی کو خوبصورت نہیں دیکھا. امام اہل سنت فرماتے ہیں حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا, حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا, کہتے ہیں اگلے زمانے والے, اور جگمگا اٹھی میری گور کی خاک تیرے قربان چمکنے والے. ایک خاص بات ہے, کوئی حسن والا اپنے حسن سے کسی کو حسن والا بنا نہیں سکتا, لیکن یہ حسن مصطفیٰ کا جلوہ ہے کہ حضور نے جس کو چاہا حسن والا بنا دیا. اس سلسلے میں علامہ عبد الرحمن جامی ایک روایت لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر میں تھے اور پانی ختم ہو گیا. جب پانی ختم ہوا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مولائے کائنات سے فرمایا علی جاؤ, دیکھو اس پہاڑ کے پیچھے ایک حبشی غلام جا رہا ہے, اس کو بلا کر کے لاؤ, اس کے پاس پانی ہے. اللہ اکبر, مولا مشکل کشا مولائے کائنات اس پہاڑ کی طرف گئے. حالانکہ صحابہ میں سے کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ آپ بھی ہماری طرح بشر ہیں, وہ پہاڑ کے پیچھے کی خبر آپ کو کیسے پتا. اللہ اکبر, اس لیے کہ وہ صحابی تھے, صحابی. اللہ اکبر, انگریزوں کی میز سے انہوں نے مسلک نہیں لیا تھا, انہوں نے مسلک اصحاب صفا کے چبوترے سے لیا تھا, مصطفیٰ جان رحمت سے لیا تھا. اس لیے وہ نبی کے غیب کے منکر نہیں تھے, بلکہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیب نہ مانتے تھے. مولائے کائنات گئے تو کیا دیکھا کہ اللہ اکبر, پہاڑ کے پیچھے سے ایک حبشی جا رہا ہے, اس کو روکا اور فرمایا چل تجھے میرے آقا بلا رہے ہیں. حبشی نے کہا مجھے جلدی ہے, میں پانی لے کر کے جا رہا ہوں, اگر میں نے تاخیر کی تو میرا آقا مجھے مارے گا. تو سرکار علی پاک نے کہا میرے آقا نے بلایا ہے, تجھے چلنا ہوگا. اس نے کہا کہ تاخیر ہوگی تو میرا آقا مارے گا. آخرکار مولائے کائنات نے اس کو رضا مند کر لیا, اور جب وہ غلام آیا تو آپ جانتے ہیں جو حبشی لوگ ہوتے ہیں ان کا رنگ کالا ہوتا ہے, ہونٹ بڑے بڑے ہوتے ہیں, موٹے موٹے ہوتے ہیں, دانت بڑے بڑے ہوتے ہیں. بظاہر انسان بہت خوبصورت نظر نہیں آتا, وہ بھدا سا غلام نظر آ رہا تھا. وہ آیا, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مشکیزے سے کچھ پانی کٹورے میں ڈالو. اس نے کہا میرا پانی کم ہو جائے گا. آقا نے فرمایا کم نہیں ہوگا, تم کٹورے میں ڈالو. اس کے بعد اس نے کٹورے میں ڈالا. کٹورے میں ڈالنے کے بعد میرے سرکار نے اپنا ہاتھ اللہ اکبر اس کٹورے کے اندر رکھا اور صحابہ کرام سے فرمایا آؤ اور
تم پیاسے تھے نا، پانی لے جاؤ، اپنی سواریوں کو اپنے جانوروں کو پانی پلاؤ، اپنے سوکھے مشکیزیں بھر لو۔ وہ حبشی یہ منظر دیکھتا رہا، بظاہر چھوٹا سا کٹورا، اس میں مصطفیٰ جان رحمت کے ہاتھ اور حضور علیہ السلام کی انگلیوں سے پانی کے چشمے ابل رہے تھے، صحابہ کرام پی رہے تھے، صحابہ کرام جو ہے اپنے مشکیزوں کو بھر رہے تھے، صحابہ کرام جو ہے اپنے اونٹوں کو، اپنے گھوڑوں کو، اپنے کھچروں کو پانی پلا رہے تھے۔ جب سب پی چکے، پلا چکے، پیٹ بھر چکے، مشکیزیں بھر چکے، تو آقا نے اس غلام کی طرف مخاطب ہو کے فرمایا پانی لے اپنے مشکیزے میں، اور جتنا کم ہوا تھا اس کو بھی بھر لے۔ اس نے واپس پانی مشکیزے میں بھر لیا اور آقا علیہ السلام کو دیکھتا رہا، اور دیکھا تو دل سے شیدا ہو گیا۔ اس نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ آقا نے فرمایا محمد ہوں، اللہ کا نبی ہوں۔ اس نے کہا کہ آپ کس بات کی دعوت دیتے ہیں؟ آقا علیہ السلام نے دعوت دی، وہ مسلمان ہو گیا۔ سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ، اس لیے کہ غلاموں کو اجازت نہیں کہ وہ اپنی آقا سے دھوکے سے بھاگ کے نکل آئیں، واپس اپنی آقا کی طرف جا، اور وہ اجازت دے تو پھر آنا۔ اس نے کہا آقا اب جاؤں گا تو وہ مجھے مارے گا، وہ مجھے پیٹے گا، اور میں اگر ان کو کہوں گا کہ میں آپ سے ملا ہوں تو نشانی کیا بتاؤں گا؟ میرے کریم آقا نے اپنا ہاتھ اس کے چہرے پر پھیرا، تو چہرے پہ پھیرا تو چہرہ پہلے سیاہ تھا حبشیوں کی طرح، لیکن جب چہرے پر ہاتھ پھیرا تو اس کا ہاتھ چاند، اس کا چہرہ چاند کی طرح چمکنے لگا، اس کا چہرہ خوبصورت ہو گیا۔ اور اس کے بعد اللہ اکبر، جب وہ لوٹا تو لوٹنے کے بعد جب اس نے پانی کا مشکیزہ پیش کیا تو اس کے آقا نے کہا تو کون ہے؟ اس نے کہا آپ کا غلام ہوں۔ کہا تو میرا غلام نہیں ہو سکتا، میرا غلام تو حبشی تھا، تو عربی ہے۔ کہا واللہ میں عربی نہیں حبشی ہوں، لیکن ایسے چمک والے سے نسبت ہو گئی ہے کہ اس نے مجھے بھی چمکا دیا ہے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ کسی حسین میں یہ قوت نہیں، کسی حسین میں یہ قوت نہیں کہ وہ دوسرے کو حسین بنا سکے۔ ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اللہ حافظ۔